نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعن خرشة رضي الله تعالى عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يزعوها في الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس کا ایک ہفتہ بھی گزر گیا. آج 8ویں شب شروع ہوگی. یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان 4 مہینوں میں جنگ بھی نہیں کرتے تھے. مہینوں چلی ہوئی جنگ جب یہ اشہر حرم آتے تو روک دیتے، پھر جب یہ مہینے گزر جاتے پھر شروع ہو جاتے لڑنے. بعض جنگیں زمانہ جاہلیت میں برسوں چلی ہیں، مگر جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے آتے تو جنگ روک دیتے. تو 4 مہینوں میں ایک ذی قعدہ کا مہینہ ہوتا ہے جو اسلامی قمری سال کا 11واں مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ ہے. تو 3 تو ترتیب سے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور یہ رجب اب آتا ہے بیچ میں. تو اس کا احترام کا تقاضا کیا ہے کہ اس مہینے میں گناہوں پر قابو کیے جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکا جائے، بچایا جائے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا فرماتی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بہت مختصر الفاظ ہیں. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان میں برکت دیجیے یہ نہیں مانگا، رمضان میں پہنچا دیجیے یہ مانگا. اور رجب اور شعبان، اب رجب میں دعا کی جا رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بارک لنا فی رجب وبلغنا شعبان و رمضان، ہمیں شعبان میں بھی پہنچا دیجئے اور رمضان میں بھی پہنچا دیجئے.
مگر دعا یہ ہے کہ یا اللہ رجب میں بھی ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور شعبان میں بھی ہمیں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. کیوں؟ دیکھو رمضان تو ہے ہی مبارک، اسی لیے کہتے ہیں رمضان المبارک آ گیا. اور رمضان کی برکت کیا ہے کہ رمضان کی برکت ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے کہ آدمی مسلمان کے لیل و نہار بدل جاتا ہے. ادھر چاند نظر آیا، ادھر آپ دیکھیں کہ تراویح کی صفیں کتنی ہو گئی، اور ہر ایک دوڑا جا رہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ تراویح پڑھنی ہے، مجھے فلاں جگہ تراویح پڑھنی ہے. ارے بھائی روز تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے، فرض تو نہیں ہے. مگر وہ شخص جو سارا سال نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو بھی فکر ہے کہ یار مجھے تراویح پڑھنی. یہ ادھر چاند نظر آیا، ادھر دل کی کایا پلٹی ہے اور دل اعمال کی طرف راغب ہو رہا ہے. پھر پہلی رمضان کو آپ فجر کی نماز میں دیکھیے کہ صفیں کتنی ہوتی ہر مسجد میں. ارے بھائی کل بھی تو فجر گزری ہے، 30 شعبان کی فجر بھی تو ہے، اس میں تو فجر میں 1.5 صف تھی، اور ادھر رمضان آیا ہے اور ادھر صفیں کی پوری مسجد بھر گئی ہے فجر میں. یہ کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ اس مہینے کی برکت ہے، رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ. کہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ نیکی کی طرف میلان ہونے لگا، نیکی کی طرف رغبت ہونے لگی، خیر کی طرف آدمی کی دل کی توجہ ہونے لگی. سحری کر رہا ہے، یہ عبادت. سحری سے پہلے 2-4 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، یہ تہجد کا پڑھنا عبادت. پھر روزہ رکھ لیا، یہ سارا دن عبادت. پھر افطار کر رہا ہے، یہ عبادت. پھر مغرب کی نماز کے لیے دوڑا آ رہا ہے، یہ عبادت. پھر تراویح پڑھتا ہے، یہ مستقل عبادت. اور قرآن کھل جاتے ہیں گھروں میں، قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہیں. بعض گھروں میں بچیاں بچے ایک قرآن روز پڑھ جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اور ادھر رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آیا تو آپ دیکھ لیجئے عید کے دن فجر کی نماز میں صفیں کتنی ہوتی ہیں. کیوں؟ برکت والا مہینہ چلا گیا، رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ چلا گیا. تو برکت کا مفہوم یہ ہوا کہ نیکی کی طرف میلان ہونے لگے، نیکی کی طرف طبیعت چلنے لگے، خیر کے کاموں میں طبیعت مائل ہو. لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا دن روزے سے گزارتا ہے، سارا دن عبادت میں گزرتا ہے. عبادت ہوتی ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے، ٹوٹی پھوٹی جو پہلے نہیں ہو رہی تھی اب ہونے لگتی ہے. گالی بکنے سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے. بھائی میرا روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا. یعنی پورا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا مظہر بن جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. یہ من جانب اللہ توفیق مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ توفیق مل رہی ہے رمضان کے مہینے میں، اور ہر ایک کو مل رہی ہے، بن مانگے مل رہی ہے، بن مانگے مل رہی ہے، بلا طلب مل رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب میں بھی برکت دے دیجیے، شعبان میں بھی برکت دے دیجیے. کیا معنی؟ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ یا اللہ رجب بھی ہمارا آپ کی اطاعت فرما برداری میں گزرے اور شعبان بھی آپ کی اطاعت فرما برداری میں گزرے. جیسے کہ رمضان کے مہینے میں آپ ہمارے قلوب کو نیکی کی طرف مائل فرما دیتے ہیں، ایسے ہی ان مہینوں میں بھی ہمارا دل نیکی کی طرف مائل فرما دیجیے. تو مفہوم برکت کا یہ نکلا کہ طبیعت اس مہینے میں نیکی کی طرف مائل ہو جائے. اور ہے بھی قابل احترام قابل حرمت مہینہ، تو اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. دوسری طرف دیکھو، نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے، ازل سے دشمنی اس کی چلی آ رہی ہے، اور اس کی دشمنی موت کے آخری سانس تک چلتی ہے.
آخری سانس تک کے لیے یہ دشمن ہے. لہذا آخری سانس تک یہ چھوڑے گا نہیں. اب جب رجب کا مہینہ آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں. شادی حال بک ہیں. رجب کے مہینے میں جگہ نہیں ملے گی آپ کو. بہت ساری شادیاں رجب میں ہوتی ہیں, بہت ساری شادیاں شعبان میں ہوتی ہیں. تو رجب میں ہوتی ہیں. اب دیکھ لیجئے شادیوں میں کتنے منکر ہوتے ہیں. قابل حرمت مہینہ آ گیا, احترام والا مہینہ آ گیا, ہمیں اس کے احترام سے کوئی غرض نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, قابل احترام مہینہ ہے. ہمیں تو یہ کہ بھئی اس مہینے میں شادی کرتے ہیں بس. اب اس میں مہندی بھی ہو رہی ہے, مایوں بھی ہو رہا ہے, رسوم ہو رہی ہیں, رواج ہو رہے ہیں, اور جو ہے نہ معلوم کتنے خرافات کا مجموعہ ہو رہا ہے. کتنے خرافات, وہ سب اس حرمت والے مہینے میں زیادہ ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مہینہ قابل حرمت ہے, قابل احترام ہے. ہمیں اس مہینے میں گناہوں سے زیادہ بچنا ہے. اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک سے ہمیں کچھ اشارے بھی ملتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے آدمی آتا ہے تو فرض ادا کرتا ہے نا, فرض. تو 2 فرض کی ادائیگی سے پہلے 2 سنتیں ہیں. پہلے 2 سنت پڑھو, پھر فرض کے لیے کھڑے ہونا کہ فرض بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچا درجہ ہے فرض عبادت کا. اس کی ادائیگی کے لیے کچھ دل کی صفائی چاہیے تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار برسیں تو یہ دل صاف ہو, براہ راست اس میں انوار کا نزول ہو اور پھر یہ یہاں جم جائے. تو فرمایا 2 سنتیں پڑھ لو. ظہر کے لیے آتے ہیں تو ظہر کے فرض کے ڈائریکٹ نہیں پڑھو, 4 سنتیں پڑھو پہلے, 8 سجدے کر لو پہلے, تاکہ دن بھر جو غبار آیا ہے بازار میں رہے, کاروبار میں رہے, ساری رات غفلت رہی, مگر وہ غفلت زیادہ تر معصیت میں نہیں رہی. تو اس لیے 2 رکعت 4 سجدے کافی ہیں غبار دھلنے کے لیے. مگر صبح سے لے کر ظہر تک تو کاروبار میں رہے, بازاروں میں رہے, کچھ جھوٹ ہو گیا, کچھ دھوکہ ہو گیا, کچھ کیا ہو گیا, کیسی کیسی باتیں ہو گئی, کمی کوتاہی زیادہ ہوئی, تو اب 8 سجدے کرو فرض کی ادائیگی سے. پھر 8 سجدے. پھر عصر کے لیے آؤ تو بھی 8 سجدے کرو بھائی. 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. سنتیں غیر مؤکدہ کو تو ہم نے یوں سمجھ لیا کہ یہ تو ضروری نہیں ہے, اسے پڑھو ہی نہیں. ہم براہ راست آ جاتے ہیں دربار میں, شاہی دربار میں فرض کی ادائیگی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ فرض کی ادائیگی میں وہاں سے بہت زیادہ آپ کو انوار ملیں گے, برکات ملیں گے, فیوزات ملیں گے. تو ذرا یہ پیالے کی صفائی تو کر لو, اس کو صاف تو کر لو. وہ صاف ہوگا سجدوں کی کثرت سے. تو ہم تو غیر مؤکدہ ہیں بھائی, ضروری تو نہیں ہے, پڑھو پڑھو, نہیں پڑھو پڑھو, پڑھ لو تو ثواب ہے, نہیں پڑھو تو گناہ تو ہے. یعنی 8 سجدے چھوڑ دیے اور اتنا نقصان کر گئے پروفٹ کا, ہمیں احساس بھی نہیں. اور اگر دکان پر کوئی چیز بیٹے نے یا ملازم نے کہ بھئی یہ 100 روپے کی ہے, 120 کی بیچنی ہے, اس نے 110 کی بیچ دی, پیچھے سے فون آ گیا کہ بھئی اب تو یہ 150 کی ہو گیا, ریٹ بڑھ گئی, تو ہمارا دل دکھے گا کہ یار کیوں بیچ دی تو نے, 110 میں سودا کر لیا کہ دیکھ 150 کا ریٹ آ گیا. کیا جلدی تھی, کیا تم کو تھی کہ بیچ دیا تم نے. بھائی 10 روپے کا نفع ہوا ہے یار, 40 روپے لاس ہو گیا. پھر مال ہوتا تو 140 150 کا بیچتے. دکھ ہو رہا ہے. اور یہاں روزانہ 8 سجدے چھوڑ رہے, 8 سجدے. ایک 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو تو 24 سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ دیے. نہ کوئی واہمہ, نہ کوئی خیال دل میں آتا ہے کہ کتنا نقصان کر گئے. آئے تو آخرت کی تیاری کے لیے تھے, آئے تو تھے آخرت بنانے کے لیے, اور اتنا نقصان کر گئے. وہ کہتے یہ تو ثواب کی چیزیں کر لو تو ٹھیک ہے. بھائی بندگی کے لیے آئے ہیں. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمائے, صحابہ کرام نیکیوں کا اہتمام فرمائے, اور ہم یہ کہیں گے یار ضروری تو ہے نہیں.
بھائی بہت ضروری ہے، اس کو کرنا ہے. لہذا 8 سجدے کرو، اب فرض کی ادائیگی کرو اثر کی. اب مغرب تو غروب آفتاب کے فوراً بعد ہے، بھائی اس غروب کے بعد فوراً کوئی نفل نہیں ہے، فوراً اطاعت میں کھڑے ہو جاؤ، کہ ادھر سورج ڈوبا ہے، ادھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا ہے. قدرت الہی کا کرشمہ دیکھ کر تمہارے دل سے ویسے ہی غفلت دور ہونی چاہیے. اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. یہ دعا تعلیم فرمائیے کہ جیسے ہی غروب ہو اور مؤذن مغرب کی اذان دے تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم ھذا اقبال لیلک، اے اللہ رات کے آنے کا وقت ہو گیا، و ادبار نہارک، دن کے جانے کا وقت ہو گیا، و اصوات دعاتک، اور آپ کے پکارنے والوں کی آواز کا وقت آ گیا. ساری جگہ سے مؤذن پکار رہے ہیں، ایک ساتھ اذانیں آ رہی ہیں غروب کے وقت. تو اب چونکہ یہ دعا مانگ لی ہے فاغفر لی، یا اللہ بخش دیجئے، اور یہ انتہائی انقلاب کا وقت آیا تھا کہ کہاں دن کا سویرا تھا، سفیدہ تھا، اور اب کہاں رات کی سیاہی آ گئی. کیسا انقلاب آ گیا. کہاں تو سورج اتنے سوا نیزے پہ تھا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور یہ اس کو زوال آ گیا. تو ایک دن ہمیں بھی ایسے ہی زوال آئے گا، ایک دن ہم بھی ڈوب جائیں گے. ابھی چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، ایک دن نیچے چلے جائیں گے، کچھ پتہ نہیں کب چلے جائیں. تو یہ انقلاب کا وقت تھا، تو یہ تو انقلاب نے ہی دل کی کایا صحیح کر دی، گروار ہٹا دیا غفلت کا. اب فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مبارک میں مغرب کے بعد کھانا کھا لیا جاتا تھا، اور عشاء کے بعد سونے کا نظم تھا. اور حکم بھی یہ تھا کہ عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنا یہ مکروہ قرار دیا. دین کی بات تو کر سکتے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگنا یہ مکروہ ہے عشاء کے بعد. تو اب مغرب کے بعد کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ بیٹھے، پھر کچھ غفلت آ گئی. اب آ جاؤ 8 سجدے کرو، 4 سنتیں پڑھو عشاء سے پہلے، پھر فرض کی ادائیگی ہوگی. تو دیکھیے میاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے روزانہ، کیونکہ نماز روزانہ ہے، تو روزانہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو فرض کی ادائیگی سے پہلے کچھ نفل عبادت کر لو، تاکہ یہ دل انوار الہی کو جذب کرنے کے قابل ہو جائے، یہ پیالہ صاف ہو جائے، تاکہ پورے انوار اس میں آ جائیں. اور پھر یہ سنور جاتا ہے تو سارے اعضاء سنور جاتے ہیں، یہ صحیح رخ پہ آ جائے تو سارے اعضاء صحیح رخ پر آ جاتے ہیں، پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں فرض کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ فرض کیا دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا کر کیا دینا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم لیتے نہیں. جو لینے والے ہوتے تھے وہ عجیب انداز ان کا ہو جاتا تھا، عجیب کیفیات ان پر طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کیا مل رہا ہے، ان کو نظر آتا تھا. ہمیں تو آنکھیں ہی نہیں ہے، ہمیں کیا نظر آئے کہ کیا مل رہا ہے، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو رمضان نماز فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی سے پہلے یہ نوافل کا اہتمام بتا دیا، اور روز فرض ہے تو روزانہ یہ اہتمام لازم کر دیا. مگر رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے. اب اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ دعا تعلیم کی جا رہی ہے، تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت دے دیجیے، یعنی ہمارا دل نیکیوں کی طرف مائل فرما دیجیے. اب رجب میں بھی روزے کی کثرت کر لو، نفلی روزوں کی، اور شعبان میں بھی. خود روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے، اما جان فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ تقریباً پورا مہینہ روزوں سے جو گزرتا تھا نفل روزوں کا، وہ شعبان کا ہوتا تھا. شعبان میں بہت کثرت سے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. دیکھیے فرض کی ادائیگی سے پہلے نفل کا اہتمام ہو رہا ہے، اور رجب میں بھی روزے کی کثرت. تو اب چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، تو اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگے. اور سب سے اہم عبادت جس میں آدمی سارا دن عبادت میں لگا رہے گا وہ روزہ ہے، کہ روزہ رکھ لیا تو عبادت ہے. اب یہ سو رہا ہے تو بھی عبادت ہے، کاروبار کر رہا ہے تو بھی عبادت ہے، دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو بھی عبادت میں. 13 گھنٹے 14 گھنٹے اس کے مستقل عبادت میں چلے گئے. تو اس لیے فرمایا کہ اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے رجب اور شعبان کے مہینے کا احترام کر لو، گناہوں سے بچو. تو اب رجب میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور ہم سب ان شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ایک شادی میں شرکت کی تو کتنے کبائر کا ارتکاب کیا.
حکیم الامت صاحب ہمارا حکیم الامت حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے اور گنوایا بھی ہے کہ ایک خاتون اگر شادی کی مجلس میں شرکت کرتی ہے تو 100 کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، 100، اور گنوائے ہیں کہ یہ گناہ یہ اس زمانے میں جبکہ سب خواتین پردے میں ہوتی تھی، اور اب تو پردہ ہی نہیں ہے، تو کتنے گناہ ہوں گے؟ خود دیکھو، موٹے موٹے گناہ۔ اب میں شادی حال میں جاتا ہوں، تو جب میں شادی حال میں داخل ہوا تو وہاں خواتین بھی آ رہی ہیں، ان کے برقعوں پہ نظر پڑ رہی ہے، ان کے سینڈل پہ نظر پڑ رہی ہے، ان کے پرس پہ نظر پڑ رہی ہے، ان کی ساری اشیاء مجھے کشش کے ساتھ اپنی طرف کھینچتی۔ میں کیسے بچوں؟ کون بچ سکتا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو بالکل محفوظ ہوں؟ حضرت عارفی رحمہ اللہ، ان کا قصہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مدظل العالی نے سنایا کہ حضرت عارفی رحمہ اللہ جب مطب میں بیٹھتے تھے، ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھی، تو فرماتے تھے کہ جب کوئی خاتون علاج کے لیے آتی تو ڈاکٹر تو خاتون کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ آنکھوں اور چہرے کے تاثر سے مرض کو جانچتا ہے کہ مرض کی کیفیت کیا ہے۔ تو حضرت عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے عورت بیٹھی ہو اور دیوار ہو تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، یعنی جیسے دیوار کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، ایسے عورت کو دیکھ کر بھی ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا۔ ہم تو عورت کو دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا خیال آگے بڑھے گا۔ ان کا یہ مزاج بن چکا تھا، یہ طبیعت بن چکی تھی۔ تو ہم نے حضرت کو لکھا خط کہ حضرت یہ کیفیت کیسے بنتی ہے کہ آدمی چاہے کہ مجھے بھی یہ مقام مل جائے کہ عورت کو دیکھوں تو مجھے آگے میری سوچ کا دھارا چلے نا، آگے جو ساری چیزیں میرے تصور میں آتی ہیں وہ نہ آئیں، جیسے دیوار کو دیکھ کر آگے کوئی تصور ہی نہیں، ایسے ہی عورت کو دیکھ کر کوئی تصور نہ آئے۔ جیسے حضرت عارفی رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ مقام دے دیا تھا، تو یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ حضرت کیسے ملے؟ تو حضرت نے ایک فارسی کا مصرع لکھ دیا، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامین، کہ بھائی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت مجاہدہ کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے یہ خامی دور ہوگی تمہاری، یہ تمہارا کچا پن پھر دور ہوگا۔ ابھی تم کچے ہو، جب پک جاؤ گے پھر یہ کیفیت آ جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں بہت سفر کرنے پڑیں گے، بہت مجاہدے کرنے پڑیں گے، طبیعت اور مزاج کے خلاف کام کرنے پڑیں گے۔ اب بتاؤ، آپ شادی کے حال میں چلے جاؤ، پھر اللہ بچائے انٹری ہوتی ہے، انٹری، بتاؤ کتنے سارے بے حیائی کے اور منکرات کا مجموعہ ہے وہ سب ہو رہا ہے، اور 500 آدمی جو شریک ہیں وہ اس محفل میں ہیں، وہ اس گناہ کے ارتکاب کے مجرم ہیں۔ کسی نے بھی نہیں اس کی نکیر نہیں کی کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دیکھ کر اٹھ کر نہیں چلا گیا ہو اور احتجاج نہ کیا ہو کہ بھئی یہ تو بری بات ہے۔ تو ضروری تھا کہ جہاں منکر ہو تو وہاں اس کی نکیر کرے، اگر نکیر نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلا جائے۔ اب میں تو کہتا ہوں یار کھانا ہوگا، کھانا کھا کے جائیں گے، اور پھر میں دیکھ بھی رہا ہوں اور تبصرہ بھی کر رہا ہوں کہ توبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیسی بے حیائی ہے، آنکھوں کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے زبان سے باتیں بنا رہا ہوں، تو یہ کیا عمل ہے میرا؟ یہ نفاق ہی تو ہے کہ دیکھ بھی رہا ہوں اور باتیں بھی بنا رہا ہوں۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیکھنا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا، تب پتہ چلتا کہ مجھے احساس ہے۔ اب بتاؤ، اور وہ انٹری کتنے منکرات کا، بے حیائی، خلاف بے غیرتی، اور کیا کیا بڑے بڑے کبائر کا ارتکاب ہے وہ ہو رہا ہے۔ دلہا دلہن ساتھ آ رہے، اور لوگوں نے ایک عجیب جو ہے اپنے طور پر منطق بنا لی کہ بھئی یہ نکاح سے پہلے کر لو، پھر جو دعوت ہے وہ بعد میں ہوگی، تو نکاح ہو جائے گا تو پھر تو ان کے ساتھ چلنا جائز ہے، پھر تو ہاتھ پکڑ کر چلنا جائز ہے۔ تو بھائی ہاتھ پکڑنا تو جائز ہے، مگر لوگوں کے سامنے اس طرح بے حیائی کے ساتھ چلنا یہ تھوڑی جائز ہے۔
ان لوگوں نے اپنے ذہن سے سوچ لیا کہ بھئی نکاح پہلے ہو جائے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، ابھی تو یہ اجنبی تھوڑی ہے، ابھی نامحرم تھوڑی ہے، ابھی تو رشتہ ہو گیا، ان کا نکاح ہو گیا، لہذا 2-4 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر انٹری کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ گناہ سے بچ گئے، یوں سمجھ لیتے ہیں۔ بھائی وہ تو اب بھی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب ہے کہ سب لوگوں کے سامنے میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر آ رہے ہیں اور پھر مختلف پوز اس کے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی اب گاڑی میں اس طرح بیٹھو، اب یوں نکلو، اب یہ کرو، اب اس پوز سے نکلو، اب یوں کرو۔ وہ سارے ارتکاب ہو رہے ہیں بے حیائی کے، اور بیٹھنے والے سب دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ وہ کوئی بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی کھانا کھائیں گے، لفافہ دیا ہے تو کھانا تو کھائیں گے۔ اب بتاؤ، تو یہ کس میں ہو رہا ہے؟ رجب کے مہینے میں زیادہ ہو رہا ہے۔ تو رجب میں پھر گناہ کا قابل احترام مہینہ تھا، دوسرے مہینے میں بھی یہ گناہ کرو تو گناہ تو پھر بھی گناہ ہے، آگ تو پھر بھی آگ ہے، مگر اس مہینے میں یہ تپش بڑھ جاتی ہے، درجہ حرارت بڑھ گیا اس آگ کا، تپش زیادہ ہو گئی، یہ زیادہ جلن کرے گی، یہ زیادہ سزا دلائے گی آخرت میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بھائی بڑے خطرے کی بات ہے کہ اس مہینے میں ہم گناہوں کا ارتکاب کریں، تو شادی میں شرکت کرنا بھی گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اور آدمی بیچارہ، کیونکہ نفس اور شیطان تو ہمارے دشمن ہیں، ہمیں یہ سجھاتے ہیں بھائی صلہ رحمی ہے، بھائی رشتے ناطے کیا توڑ دیں، کیا شادی میں شرکت نہ کریں تو کیا رشتے ناطے توڑ دیں؟ رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ یعنی ایک تو گناہ، اوپر سے سینہ زوری، اور پھر اس پر دین کا لبادہ اور دین کا عنوان قائم کر دو کہ ہم تو یار صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہیں، رشتے ناطے جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ بھائی یہ علماء سے جا کر پوچھو کہ رشتے ناطے جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس شادی سے پہلے اس رشتے دار کے گھر چلے جاؤ، وہ کہو بھائی ماشاءاللہ ہم آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں برکتیں دے، چونکہ منکرات کا ارتکاب ہوگا اس لیے بھائی ہم وہاں نہیں آئیں گے، اور جو ہے آپ سے معذرت کر رہے ہیں مگر آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں، آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ ہو گئی صلہ رحمی؟ صلہ رحمی کے لیے شادی حال میں جانا ضروری ہے۔ اب اپنے آپ کو دلاسا دے دیا اور مطمئن ہو گئے، اور دوسرے کسی نے کہا بھئی اس سے بچو، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہم گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، اور مطلب گناہ پہ جری۔ یہ نفس اور شیطان ہے ہمارے ساتھ، جو ہمیں یہ تعویلیں سکھاتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑنے دیتا، ارتکاب کبائر کرواتا رہتا ہے اور ہم اس میں مبتلا رہتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں اپنی خوش فہمی میں کہ ہم تو یار اللہ کا شکر ہے صلہ رحمی کے جذبے سے جا رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو ساری چیزیں گناہ ہیں، نہیں کرنی چاہیے، مگر جب گناہ ہے نہیں کرنی چاہیے تو بھائی دیکھو کہیں آگ جل رہی ہے، تو بھائی اس میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ کہ بھائی آپ کے پاس تو برنول بھی ہے اور ایسی اینٹی بائیوٹک ہیں جو آگ کی تپش کو بعد میں ختم کر دیں گی۔ اتنی بھائی آگ میں جل جائیں گے، بھاگ جائیں گے وہاں سے، اور یہاں جو آخرت کی آگ برس رہی ہے اس میں جا رہے ہیں کہ بھائی صلہ رحمی ہے، کیا کریں؟ تو اس لیے محتاط رہنا ہے، خصوصاً اس رجب کے مہینے میں گناہوں سے خاص طور پر بچنا ہے۔ اور آدمی جب اس مہینے کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق دیں گے، نیکی کی توفیق دیں گے، پھر روزے رکھ لے۔ باقی آج کل کچھ رجب کے مہینے میں کچھ روزوں کے فضائل یہ میڈیا پہ یعنی اس پر نیٹ پر چلتے ہیں کہ پہلا روزہ رکھو تو یہ ثواب ملے گا، دوسرا روزہ رکھو تو یہ ثواب ملے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ غیر معتبر ہیں، یہ موضوع ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ معتبر روایات میں ایسی کوئی فضائل نہیں آتے کہ اس روزے کا یہ ثواب ہے، اس روزے کا یہ ثواب ہے۔ ہاں مطلق روزے رکھو، حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، روزے رکھو، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، رکھنے چاہیے، مگر یہ سوچ کر کہ پہلی تاریخ کے روزے پر یہ ثواب ہوگا، دوسری پر یہ جو مقدار سوچ کے رکھیں گے پھر یہ گناہ ہوگا، پھر یہ غلط ہوگا۔ خصوصاً یہ جو نیٹ وغیرہ پر جو دین کی باتیں آ جاتی ہیں نا، یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ایک قسم کی، اس کو مثال سے یوں سمجھیے، ایک نالی ہے، نالی بھئی ایک نالی بہہ رہی ہے گندے پانی کی، اس میں ایک کیلا بہتا ہوا آیا، بھئی کون ہے جو اس کیلے کو اٹھائے گا؟ ہیں؟ اچھا ایک آدمی بالکل غریب ہے، بھوکا ہے،
اس کے پاس ہے نہیں پیسے کیلے خریدنے کے لیے، تو وہ ہاتھ ڈال کے اٹھا لے گا، پھر وہ بھی دھوئے گا اس کو. ارے بھائی کیلا تو چھیل کر کھانے کا ہے، جس چھلکے پر گند لگا ہوا ہے وہ تو آپ پھینک رہو، اندر سے کھا لو. کہتے نہیں پہلے دھونا پڑے گا. اس کو اچھی طرح دھوئے گا، صاف کرے گا، اب جا کے اس کو چھیل کے کھائے گا. ارے بھائی تو اندر کی چیز تھی ویسے ہی کھا لیتے. کہتے نہیں. بھائی کیوں؟ کہتے نالی سے آیا، اب تو اٹھانا نہیں تھا مگر میں مجبور تھا، مجھے کھانا تھا، میرے پاس اور کوئی اسباب نہیں تھے، مجبور تھا. تو اب یہ جو نیٹ پر دین کی باتیں بھی آ رہی ہیں، خرافات بھی آ رہی ہیں، تو یہ اگر دین کی بھی بات ہے تو یہ مثل کیلے کے ہے. اچھی چیز ہے، بات چیز ہے، کیلا حلال ہے، حرام تھوڑی ہے، اور کھانے کا پھل ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اب وہ شریعت کی بات آ رہی ہے، مگر چونکہ یہ تو گند بھری نالی ہے، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، کیا کیا باتیں، فحش چیزیں بھی ہیں. ابھی آپ کے اسکرین پر فحش چیز آئے گی، ابھی کوئی حدیث پاک آ جائے گی، ابھی کوئی قرآن پاک کی آیت مبارکہ آ جائے گی. تو یہ تو وہ ایک ہی چیز پر. اب بتاؤ کہ بھئی قرآن پاک رکھا ہو اور قرآن پاک کے اوپر کوئی عورت کی تصویر رکھ دے، سب کیا کہیں گے؟ او بھائی بے ادبی ہے بھائی اس تصویر کو اس پہ اوپر رکھتے ہو، قرآن پاک کے بھائی. اور وہ نہیں لگائے گا تو ہم اس کو ماریں گے کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے. کیوں بھائی کیا بے ادبی کر رہا ہے؟ کہتے اس نے جو ہے نا قرآن کے اوپر عورت کی تصویر رکھ دی. بھائی کیا ہو گیا؟ قرآن کے اوپر تو جزدان ہے، جزدان کے اوپر رکھی ہے، کوئی قرآن کی لکھی ہوئی آیت پہ تھوڑی رکھی ہے، رکھنے دو. کہتے نہیں، قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ننگی تصویر اس کے اوپر نہیں رکھی. اب یہی اسکرین ہے، اسی اسکرین پر ابھی برہنہ تصویریں آ رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، فحش چیزیں چل رہی ہیں، پھر اسی اسکرین پر اب دین کی کوئی بات آ رہی ہے، کوئی حدیث مبارکہ آ رہی ہے. تو اب یہ حدیث مبارکہ آ گئی تو یہ مثل کیلے کے ہے. تو جو اٹھائے گا تو کیلا دھو کر کھائے گا، حالانکہ چھلکا اتار کے کھا سکتا تھا مگر دھوتا ہے. تو اب اگر کوئی دین کی بات اس پر آ گئی تو پہلے اہل علم سے پوچھو، اسے دھو، اسے صاف کرو، صاف کر کے پھر اس کے پر عمل کرو. ایسے ہی اندھا دھند نہیں کر لو. علماء کے پاس آؤ، اللہ کا شکر ہے مساجد میں ائمہ موجود ہیں، دارالفتہ موجود ہیں، وہاں جائیں کہ بھئی میں نے یہ بات پڑھی ہے، بھئی یہ صحیح ہے، صحیح ہے. تو جیسے وہ کیلا تھا، دھو لیا، کھا لو، پاک ہو گیا دھونے سے، تو تحقیق ہو گئی، صحیح بات ہے، عمل کر لو. اور بتایا بھئی یہ تو نہیں، صحیح نہیں ہے، تو پھر نہیں کھاؤ. جیسے کہ اس نے کیلا چھیلا تو اندر تک گند پہنچا ہوا تھا، کہیں سے سوراخ تھا، اب وہ دھو کر بھی نہیں کھائے گا. دھونے کے بعد کہاں کھائے گا اس کیلے کو؟ کہ بھئی تو سارا گند سے لتھڑا پڑا ہے، پھینک دے گا. تو بھائی جب تحقیق ہو گئی کہ بھئی یہ غیر معتبر بات ہے تو اس پر عمل نہ کرو، چھوڑ دو اسے. تو اول تو یہ چیزیں ہی بہت خطرے کی ہوتی ہیں، یہ نیٹ پر یہ چیزیں دیکھنا. اللہ کا شکر ہے یہ جو دین چلا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سینہ بسینہ چلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سینوں میں، صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام، پھر محدثین اعظام، فقہاء کرام، یہ سینہ بسینہ چلا ہے. تو یہ دین وہ معتبر ہوگا جو سینہ بسینہ ہو. باقی بیچ میں مشین کا واسطہ آ گیا، اب چوکنا ہو جاؤ کہ یہ وہ نالی ہے، بھئی نالی سے بات آ رہی، چوکنا رہ جاؤ، تحقیق کرو، صفائی ستھرائی کرو، قابل عمل ہو عمل کر لو، قابل عمل نہ ہو تو چھوڑ دو. تو بہرحال یہ جو روزے کے فضائل آتے ہیں بھئی یہ موضوع ہیں گھڑے میں. یہ بھی ہمیں کیسے پتہ چلا کہ بھئی لوگ آ کے الحمدللہ مسائل پوچھتے ہیں. دارالفتہ میں بیٹھنا ہوتا ہے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے روزے پر یہ ثواب ہے اور دوسرے روزے پر یہ ثواب ہے، تو باقی یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو نہیں پڑھی معتبر کتب میں، احادیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں معتبر کتابیں، اس میں تو ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری. معلوم ہوا گڑی ہوئی چیزیں موضوع ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بعض لوگ رجب کے مہینے میں بہت زیادہ ثواب سمجھ کر روزہ رکھتے تھے. تو حضرت خرشتہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت اہتمام سے لوگوں کو روزہ توڑواتے تھے کہ بھئی رجب میں تم نے سمجھ لیا ہے کہ روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے حضور سے نہیں سنا کہ کوئی خاص فضیلت ہو. ویسے روزہ نفل ہے وہ رکھو، مگر فضیلت سمجھ کے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اور زبردستی اپنے سامنے کھانا کھلواتے تھے کہ پتہ ہو اپنے عمل سے کہ میرا روزہ نہیں.
جس پر خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کو زبردستی روزہ توڑواتے، کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو. جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے بس وہ اسی طرح چلتا رہے، اسی طرح اس پر عمل ہو، اس میں کمی بھی نہ ہو بیشی بھی نہ ہو، اس میں کمی بھی نہ کی جائے زیادتی بھی نہ کی جائے. جیسا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے بس وہی چلتا ہے، اور یہ ملتا ہے سینہ بسینہ. یہ چیز ملتی ہے سینہ بسینہ اور صحبت سے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے دین سیکھا، تابعین نے صحابہ کی صحبت سے، تبع تابعین نے تابعین کی صحبت سے، اور اسی طریقے سے یہ علماء کی صحبت سے دین یہاں تک پہنچے. تو بہرحال یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما دیجئے. تو رجب میں اعمال کا اہتمام کر لیا جائے. اب خصوصاً پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال پیر جمعرات کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، تو وہ رکھ لیے جائیں، اس کا اہتمام کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چاند کے مہینے کی آخری 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، اس کا اہتمام کر لیا جائے. تو ٹھیک ہے. باقی خاص یہ سمجھنا ہے کہ اس دن روزہ رکھیں گے تو یہ ثواب ملے گا، اس نیت سے نہ رکھا جائے. اور چونکہ سردی کی راتیں ہیں، بڑی راتیں ہیں، تو تہجد میں اٹھ کر 4-6 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیے جائیں، اور اس نیت سے کہ رجب کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں برکت کی دعا مانگی گئی ہے، تو ابھی سے ہم اعمال کا شوق ذوق اپنے اندر پیدا کر لیں، تاکہ جیسے ہی رمضان شروع ہو بس اعمال میں آدمی لگ جائے، ذوق و شوق سے اعمال میں لگتا چلا جائے اور اعمال میں آگے بڑھتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے. تو یہ نوافل کا اہتمام کرے گا، نفلی روزے رکھ رہا ہے رجب میں بھی، نفلی روزے رکھ رہا ہے شعبان میں بھی، تہجد کا اہتمام کر رہا ہے رجب میں بھی، تہجد کا اہتمام کر رہا ہے شعبان میں بھی، اور نیکیوں کی کوشش کر رہا ہے رجب میں بھی شعبان میں بھی، گویا اس کو یہ برکت حاصل ہو گئی. جو اللہ سے مانگی تھی وہ مل گئی. تلاوت کو تھوڑا بڑھا دے. اللہ کا شکر ہے حافظ حضرات وہ پھر رجب کے مہینے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اس مہینے کی برکت ظاہر ہونے لگتی ہے. برکت مانگی تو اب شروع ہوگی برکت، کہ ان کو اہتمام شروع ہو جاتا ہے کہ آگے تراویح ہے، تراویح کے لیے قرآن پکا کرنا ہے، تو رجب سے اور شعبان سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس مہینے میں رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت مانگی گئی، یعنی اب نفلی عبادت کو بڑھا دو، تاکہ جیسے ہی رمضان آئے تو اب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی عطا کو لینے کے لیے بالکل تیار ہو، انوار برکات کو لینے کے لیے بالکل تیار ہو. پہلی شب سے جو ہے نا یہ دل اللہ کی عنایات کا مستحق ہو جائے گا، حقدار ہو جائے گا. تو اس لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا مانگی، اور پھر یہ فرمایا کہ بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعمال پر لانا چاہتے ہیں کہ یہ پوری امت کا ہر فرد عمل والا ہو، کہ رمضان میں بھی اعمال کرے، رجب میں بھی اعمال کرے، شعبان میں بھی اعمال کرے. ابھی 3 مہینوں میں اعمال کر کے اعمال کا خوگر ہو گیا، اعمال کا پیکر ہو گیا، نیکی کی طرف اس کی رغبت ہو گئی، ذوق شوق ہو گیا. اب بقایا شوال میں، پھر ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، سارے مہینوں میں نیکیاں کرتا ہے. آگے فرمایا شعبان، رمضان میں روزے، پھر شوال کے 6 روزے بتا دیے، پھر ذوالقعدہ عاشور حرم آ گیا، پھر ذی الحجہ کے 10 روزے بتا دیے، پھر محرم کے روزے بتا دیے. یعنی ہر مہینے میں روزے، سب قرب الہی کی اعمال ہیں کہ بھئی ان اعمال کو کرتے چلے جاؤ، اللہ کے قرب حاصل کرتے چلے جاؤ، اپنی بندگی کا اظہار کرتے چلے جاؤ. کہ ہیں بندے تو بندہ اپنی بندگی کا اظہار اطاعت کے ذریعے کرے گا، اور نافرمانی کرے گا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو یہ بندگی کے خلاف ہے، سرکشی ہے، سرکشی کر رہا ہے. تو اس لیے بھائی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگنا ہے. اس کے لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو یہ دعا رجب کے مہینے میں مانگتے رہنا چاہیے. مختلف مواقع میں فرض نماز کے بعد بچے سے یہ دعا کروانی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی برکتیں بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بھائی آج کچھ باتیں حضرت قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی عرض کرنی ہے. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اور گویا
یوں سمجھیے کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ایک شخص گیا ہے، ویرانی آ گئی ہماری مسجد میں بھی، ہمارے مدرسے میں بھی، ہمارے شہر میں بھی. اور جانے کے بعد آدمی کی قدر ہوتی ہے کہ وہ آدمی کیا تھا. جب ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا. بھائی سخت گرمی ہو اور اے سی چل رہا ہو تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا. بجلی چلی جائے، اب اے سی بند ہو گیا، اب پتہ چلے گا کہ اب گرمی ہے. ہاں بھائی شامیانہ لگا ہوا ہے، دھوپ کے اندر آدمی شامیانے میں ہے تو بھئی یہ سائبان ہے تو دھوپ کو پتہ نہیں چل رہا. سائبان ہٹا دو، اب دھوپ کی تپش پتہ چلے گی کہ دھوپ کتنی تیز ہے، اب پتہ چلے گا. تو یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مثل سائبان کے ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں تو تپش محسوس نہیں ہوتی، وہ چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ارے یہ ہے تپش، وہ ٹھنڈک تھی وہ ختم ہو گئی، اب پتہ چل رہا ہے. جب تک تھے تو احساس ہی نہیں تھا. کیونکہ نعمت جب ہوتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی. آنکھ ہے تو آنکھ کی قدر نہیں ہے، اللہ حفاظت کرے، جب چلی جائے گی پھر پتہ چلے گا. اور زبان ہے، زبان نعمت ہے. اب بول رہے ہیں جو بھی بول رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، اللہ بچائے فالج ہو جائے، بولنا چاہے گا نہیں بولے گا، اب زبان ختم، گویا ہی ختم. تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا قدر تھی. صحت ہے تو پتہ نہیں ہے کہ صحت کیا دولت ہے. جب صحت چھن جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ صحت کیا دولت تھی. تو ایسے ہی بعض بندے اللہ کی نعمت ہوتی، وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسی نعمت ہے. وہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے عاشق تھے، قرآن کے عاشق. اچھا پھر یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ جب چلے جاتے ہیں نا تو جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے تذکرے میں بھی عمل کی جو ہے بو چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ عمل کی مہک ہوتی ہے کہ بھئی عمل کرو، یہ زندگی تمہیں بھی اپنانی ہے، یہ کام تمہیں بھی کرنے. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے عاشق تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مگن رہتے تھے. اعتکاف میں ہم ساتھ بیٹھتے تھے تو مجھے کہتے تھے کبھی کبھی یار میرا معمول قرآن کا پیچھے ہو گیا ہے. یعنی فکر ہوتی تھی بھئی کیوں ہو گیا. بلڈ پریشر بھی ہوتا تھا، شوگر بھی ہوتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، طبیعت میں بے چینی ہوتی تھی. تو فرماتے یار میرا کچھ معمول پیچھے رہ گیا ہے، دعا کرو جلدی سے پورا ہو جائے. دعا ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ میری طبیعت صحیح ہو جائے، یہ کہہ رہا ہے کہ یار دعا کرو میرا معمول پورے ضرور ہو جائے جلدی سے. پھر لگے رہتے تھے. نفل میں قرآن الگ چلتا تھا ان کا اور دیکھ کر قرآن الگ پڑھتے تھے. تو کبھی کہتے یار میرا نفل کا قرآن رہ گیا ذرا دعا کر دینا. 2 دن بعد پھر پورا ہو جاتا معمول. تو ایسی مسرت کے ساتھ، ایسی فرحت کے ساتھ بتاتے تھے یار اللہ کا شکر میرا معمول پورا ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آج اللہ نے پورا کرا دیا میرا معمول. یعنی ایسے خوشی کا اظہار کرتے جیسے بہت بڑی دولت مل گئی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ دولت ہے، کتنی ساری دولت مل گئی، خوش ہوتے تھے. پھر معمول پورا ہو جاتا تو طبیعت میں نشاط محسوس ہوتا تھا، فرحت محسوس ہوتی تھی. معمول پورا نہیں ہوتا تو طبیعت میں ان کے جھنجھلاہٹ نظر آتی تھی. میں کہتا بھائی آج کا طبیعت ناساز ہے، کیا خیال ہے؟ کہا یار میرا معمول چھوٹ گیا ہے، مناجات رہ گئی ہے بھائی، زرید الوصول رہ گئی ہے. جب تک پوری نہیں ہوتی چین نہیں آتا تھا. تو اس اعتبار سے وہ معمولات کے پابند تھے، ان کے اوقات نظم کے ساتھ چلتے تھے. اس وقت مجھے یہاں جانا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے. سارے کام ترتیب سے کرتے تھے. بزرگوں کو خطوط لکھتے تھے. جب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی نا ہمارے شیخ نے، خلافت اور اجازت جو دی تھی، تو وہ بھی عجیب قصہ ہوا. وہ مجھے کہنے لگے چلو کراچی چلتے ہیں شیخ صاحب کے پاس. جمعرات کا دن تھا. ہماری طبیعت ذرا سفر سے گھبراتی ہے، میں ٹالتا تھا کہ نہیں میں پھر چلے گئے کہ یار شیخ صاحب کی زیارت ہو جائے گی اور بڑا داعیہ ہو رہا ہے مجھے، یار مہربانی کرو ہمت کر لو، تم چلو گے تو میرے کو ہمت ہو جائے گی. بس بڑا اصرار کیا تو ہمت ہو گئی. تو ہم تھے، میں تھا، ہمارے عبدالرحمان صاحب تھے، قاری عبدالعزیز صاحب تھے اور ڈاکٹر امین صاحب کی کار لی. اور جمعرات کا دن تھا. اصل میں حضرت کا بیان ہوتا تھا جمعرات کے دن. حضرت کی جو مسجد تھی وہاں نصیر آباد میں الفلاح مسجد ہوتی تھی. اثر کے بعد بیان میں شرکت ہوئی، بیان کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی.
پھر ہم مغرب تک وہیں رہے. مغرب کے بعد دوبارہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو قاری صاحب نے کہا کہ حضرت میں عبدالرشید آیا ہوں. میں تھوڑا اچھا ہم آپ کو پہچانتے ہیں, ہم تمہیں خطوط سے پہچانتے ہیں. یعنی حضرت سے بالمشافہ ملاقات اس دن ہوئی تھی. اس سے پہلے برسوں خطوط لکھتے رہے تھے اور حضرت نے خطوط ہی سے ان کی تصویر ذہن میں کھینچ لی, سمجھ لیا تھا کہ کیا آدمی ہے خطوط سے. ہاں ہم آپ کے خطوط سے پہچانتے ہیں. بالمشافہ تو آج آپ کو دیکھا ہے, اوپر سے نیچے تک دیکھا قاری صاحب کو, اور پھر تھوڑی دیر خاموش رہے. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, آ جاؤ لپٹ جاؤ ہم سے. خوب سینے سے لگایا قاری صاحب کو, خوب بھینچا اور جو دینا تھا دے دی. قاری صاحب کی کیفیت تو عجیب تھی, رونے لگے اور ہچکیاں بند گئیں کہ حضرت میں اس قابل کام. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کام لیں گے بس. یعنی اپنے شیخ سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے بالمشافہ, مگر خطوط سے حضرت دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا لکھتے ہوں گے, اپنی باطنی کیفیات لکھتے ہوں گے, اپنے معمولات لکھتے ہوں گے. تو حضرت نے دیکھ لیا. اس کے کچھ عرصے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی, حضرت چلے گئے دنیا سے. مگر قاری صاحب کو ذمہ داری دے گئے کہ بھئی یہ کام کرو. اب جب حضرت کو ذمہ داری ملی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, تو مجھے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے. کہ کام کرو, ذکر کا حلقہ لگاؤ, حضرت نے فرمایا ہے ذکر کا حلقہ کرنا ہے. پابندی سے مجھے پیر کے دن یاد دلاتے بھی ذکر کرنا ہے اہتمام سے. اور عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے. حضرت کی شہادت کے بعد حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدظل العالی سے تعلق قائم فرمایا. ایک ایک بات ان سے پوچھتے تھے. اچھا پھر بزرگوں کے رنگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مختلف مزاج, بھئی جیسے پھول ہوتے ہیں نا چمن میں, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ, تو ایسے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ چمنستان اولیاء کے گل ہوتے ہیں. ان کی خوشبو الگ ہوتی ہے, رنگ الگ ہوتے ہیں, مزاج الگ ہوتے ہیں. اب کسی کو چنبیلی کی خوشبو اچھی لگتی ہے, کسی کو گلاب کی اچھی لگتی ہے, کسی کو رات کی رانی کی. ہیں یہ ساری خوشبو اور ہیں سب پھول. تو ایسے ہی یہ بزرگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے. اب ہمارے حضرت رحمہ اللہ, حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ, ان کا تعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, اور حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدظل العالی کا تعلق حضرت مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. یہ حکیم الامت رحمہ اللہ کا سلسلہ کہلاتا ہے. حکیم الامت صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے میں ہر چیز کو بہت باریک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ہم اگر یہ عمل کر رہے ہیں اس وقت تو یہ اچھا عمل ہے, آئندہ جا کر کہیں فتنے کا سبب نہ بن جائے, آئندہ جا کر یہ عمل بدعت نہ بن جائے. ان ساری باریکیوں پر حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں نگاہ رکھی جاتی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں پہلے جانچو, پرکھو, غور کرو, باریک نگاہ سے دیکھو کہ آگے جا کے یہ عمل کہیں بدعت کا راستہ تو نہیں بنے گا, یہ عمل آگے جا کے کہیں رسم میں تو تبدیل نہیں ہو جائے گا, ابھی تو اچھا لگ رہا ہے, اس لیے غور کرو. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ تھا کہ بھئی نیک عمل جب اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بدعات سے بھی بچائیں گے, خرافات سے بھی بچائیں گے. بس نیک عمل ہو, سنت کے دائرے میں ہو, سنت سے ہٹ کر نہ ہو, تو اس کی ترویج کی جائے, اس کی تبلیغ کی جائے اور اس کو چلایا جائے سلسلے کو. اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ذکر کی مجالس قائم کرو, ذکر کی مجلسیں قائم کرو, تاکہ جب ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی, غفلت دور ہوگی, اور جب اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی تو مسائب, آلام, پریشانیاں سب دور ہوتی چلی جائیں. اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور کرو. تو اس کے لیے مجلس منعقد کرو, ہر گھر میں مجلس ذکر ہو, ہر محلے میں, ہر مسجد میں, ہر خانقاہ میں, ہر مدرسے میں مجلس ذکر ہونی چاہیے. تو جہاں ذکر ہوگا وہاں سے غفلت دور ہوگی, اور اس کا اہتمام کرو. تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی تھی کہ بھئی مجلس ذکر قائم کرنا. اب ہمارا سلسلہ حضرت شیخ الاسلام صاحب سے ہو گیا, اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مفتی عبدالرؤف صاحب مدظل العالی سے ہو گیا.
اب ان حضرات کا ذوق یہ کہ بھائی یہ جو تم خیر کا کام کر رہے، ذکر کا حلقہ چلا رہے، بھائی یہ دیکھو کہ آگے چل کے یہ رسم نہ بن جائے، رواج نہ بن جائے، اور بدعت کا ذریعہ نہ بن جائے، لوگ اس حلقے کو لازم اور ضروری نہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے، اس کو سنت نہ سمجھ لیں۔ ذکر تو اپنی طرف اس کی تاثیر ہے، مگر اہتمام سے وقت کے تعین کے ساتھ اور جمع ہو کر کرنا، بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو جمع ہو کر اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہے خیر کی چیز، مگر ہے بڑی محتاط ہو کر چلنے کی۔ حکیم مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ نہیں، آگے چل کے یہ کچھ نہ کچھ رسم بنے گی، اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن ہوں گے، اور اللہ معاف فرمائے ہو رہے، بھی ذکر ہو رہا ہے، پھر کھانا ہو رہا ہے، پھر دعوت ہو رہی ہے، پھر کیا ہو رہا ہے، پھر ساری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا، دعوت ہو رہی ہے، دیگیں چل رہی ہیں، رس، اب کیا ہو گیا یہ اب آدمی پتہ نہیں ذکر کے لیے آ رہا ہے، پتہ نہیں کھانے کے لیے آ رہا ہے، دیگ ہٹا دو پھر دیکھو کتنا مجمع آتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو یہ حضراتوں کی نگاہ بہت باریک ہوتی ہے۔ اب قاری صاحب پر پابندیاں لگائیں، حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدثر العلانی کہ بھائی دیکھو یہ ذکر کا حلقہ اگر تم کرتے ہو تو تدائی نہ ہو، تدائی کے معنی اعلان نہ کرو مجمع میں کھڑے ہو کے کہ فلاں جگہ ذکر ہوتا ہے، اس میں پابندی سے سب شریک ہوں، یہ اعلان نہ کرو، جو خود آنا چاہے بھلے آ جائے، اور اجتماعی آواز کے ساتھ ذکر نہ کرو، ہر ایک اپنا اپنا ذکر کرے، اور دعا بھی اجتماعی نہ ہو، جس کی دعا ہو جائے وہ اپنی دعا کر کے چلا جائے، کوئی کھانے پینے کے رنگ نہ ہو۔ یہ ساری چیزوں کی تاکیدات کر دی۔ اب شیخ ہیں جو ہدایت آئی، پھر قاری صاحب فجر میں روزانہ کتاب پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا بھئی آپ نماز پڑھ کر فوراً کتاب پڑھتے ہیں، کسی کو ذکر کرنا ہے، کسی کو دعائیں مانگنی ہے، اور پھر بعد میں آپ دعا کرتے ہیں تو لوگ بیچارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو آپ کی بات نہیں بھی تو سننی، اور کہتے ہیں بھئی دعا ہو تو پھر ہم جائیں، اور آپ جو ہے دعا سے پہلے شروع کر دیتے۔ تو حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدثر العلانی سے پوچھا کہ حضرت میں کتاب سناتا ہوں، دین کی باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، نماز ہو جائے، نماز کی دعا ہو جائے، اس کے بعد اپنی کتاب شروع کرو، جو بیٹھنا چاہے بیٹھے، جو نہیں بیٹھنا چاہے نہیں بیٹھے، کسی کو پابند نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے لوگ پابند ہو جائیں۔ یہ باریکیاں تھیں۔ تو یہ گل ہیں، یہ خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی الگ خوشبو ہے۔ تو اب حضرت قاری صاحب مدثر العلی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدثر العلی سے ہدایات لے کر ان باتوں پر پابندی سے عمل فرماتے تھے، اور ہم سے بھی مسائل پوچھے۔ اچھا عجیب بات، ہم ہیں چھوٹے مگر ہمیں بڑا سمجھتے تھے، ہیں چھوٹے قاری صاحب کی عمر جو ہے 71-72 سال تھی، ہماری عمر 52 سال ہے، 20 سال کا فرق، مگر ہمیں بڑا سمجھتے تھے، ہر بات مشورہ فرماتے، پھر جو ہم بتاتے ان کو سمجھ میں نہ آتا تھوڑی سی حجت فرماتے، پھر ہم انہیں دلائل سے سمجھاتے، قائل کرتے، مان جاتے، پھر ہٹ درمی نہیں کرتے، مان جاتے پھر چلتے۔ تو بہرحال بڑے عجیب صفات تھی۔ اور ایک اہم بات جو اب میں آخری کروں گا، بہت ساری باتیں ہیں ان کی تو، مگر ایک بات جو ہے نا، وہ مہمان نوازی ان کی بڑی عجیب تھی۔ اچھا میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی تم اپنے بچیوں پر رحم نہیں کھاتے، اپنی بیوی پہ رحم نہیں کھاتے، اپنے بچوں پہ رحم نہیں کھاتے، جو مہمان آتا ہے آرڈر دے دیتے ہو کہ یہ بنا لو، یہ بنا لو، یہ بنا لو۔ اچھا مجھے اور مولانا عزیر الرحمان صاحب کو اکثر جمعرات کے دن سال کی جماعتوں کی نصرت پر لے جاتے تھے، اور گھر والوں کو کہہ دیتے تھے بھائی کھانا بنا لو 4 آدمیوں کا، 5 آدمیوں کا۔ اب وہ گھر والے بیچارے، ان کے اللہ نے جزائے خیر دے، ان کی 3 بیٹیاں عالمہ ہیں الحمدللہ، ہمارے مدرسے سے پڑھی، 4 بیٹے حافظ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ آرام فرما رہے ہیں، یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ وہ بچیاں قرآن پڑھا رہی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو سارا قاری صاحب کا کھاتا ہے، کما کے چلے گئے۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بلکہ فکر فرماتے تھے کہ ہر گھر میں مدرسہ بن جائے۔ تو ہمارے گھر کے مدرسے میں 50 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور یہ سب قاری صاحب کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اہم ترین جو صدقہ جاریہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پنجاب سے سفیر آتے تھے، پنجاب سے رمضان میں، تو ان کے کھانے کا بھی اہتمام فرماتے، ان کے قیام کا بھی اہتمام فرماتے۔
کہ بھئی آرام کریں، اور بچوں کو کہتے بھئی بستر دے کر آؤ، اس کو رضائی دے کر آؤ، جیسا موسم ہوتا اس قسم کی ان کی انتظام فرماتے، بچوں کو دوڑاتے تھے. تم کہتے یار تم بچوں پر رحم نہیں کھاتے؟ بچے بیچارے دوسرے کام ہوتے ہیں ان کے اور تم انہیں بھگاتے ہو. اب سحری کے لیے الگ بھیج رہے ہیں، افطاری کے لیے الگ بھیج رہے ہیں، اور بچے ماشاءاللہ اطاعت کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی تربیت ہے، ان کو سکھا رہے ہیں ہم. یہ آج کریں گے تو کل اجر پائیں گے. تو یہ زبردستی میں اس لیے کرواتا ہوں تاکہ ان کی گھٹی میں پڑ جائے، تاکہ یہ عمل کریں، اس لیے کرواتا ہوں. میں کوئی ظلم نہیں کر رہا، ان کی گھٹی میں ڈال رہا ہوں تاکہ یہ مہمانوں کا اکرام سیکھ جائیں. تو اب سفیر آتے تھے، اب سفیر سارے حیدرآباد میں گھوم رہے ہیں، رات کو آ کے یہاں سو رہے. اب قاری صاحب ان کو سحری بھی دے رہے ہیں، افطاری بھی دے رہے ہیں. میں کہتا یار تم کیا چیزیں پال لیتے ہو؟ تمہیں اپنے قرآن پڑھنا ہے، تراویح میں قرآن سنانا ہے، اتنے سارے تفکرات ہیں، اب یہ مہمان کا سر پہ پال لیا تم نے. ہمیں تو بہت الجھن ہوتی ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے بھائی سچی بات ہے الجھن ہوتی ہے. تو میں بھائی ایک دن رکیں گے، 2 دن رکیں گے، مسافر ہیں، مسافر کا حق ہوتا ہے. بیچارے اگر تھوڑا سا ہم محنت کر کے ان کو کھلا دیں گے، کیا جائے گا ہمارا؟ اپنے مقدر کا کھائے گا اور آسانی ہو جائے گی ان کو چندے میں. اب سمجھ میں آیا کہ سینکڑوں مدرسے پنجاب کے وہ قاری صاحب کے کھاتے میں، کہ وہاں سے جتنے بچے پڑھیں گے یہاں سے چندہ قاری صاحب نے نہیں دیا، دوسروں سے کروا دیا، مگر ان کو ٹھکانہ دے دیا. تو وہ سارے وہاں قرآن جتنے پڑھے جا رہے ہیں قاری صاحب کو پہنچ رہے. اب بتاؤ شارٹ کٹ ہے، یہ کمائی کا شارٹ کٹ ہے کہ یہ جو سفراء آتے ہیں بھائی ان کی دعوت کر دو، ان کے کھانے کا انتظام کر دو، ان کے رہنے کا انتظام کر دو. تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ سفیر ہیں، مسافر ہیں، تو مسافر کی حق ادا ہوگا کہ ان کو ہم نے کھانے کی ترتیب بنا دی. اور بھائی یہ تو قاری صاحب کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنے گھر سے کھلاتے تھے. آخری درجہ یہ ہے کہ بھئی انہیں کچھ پیسے دے دو، بھئی یہ 200 روپے لے لو افطاری کر لینا، بھئی یہ 500 روپے لے لو سحری افطاری کی دعوت ہماری طرف سے، اپنی مرضی سے جو چاہے کھا لینا. آخری درجے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسافر کا بھی حق ہوتا ہے، ادا ہو جائے. اور چونکہ یہ دین کی نسبت سے آئے ہیں، مدارس کے طلبہ کی نسبت سے آئے ہیں، مہمانان رسول کے لیے آئے ہیں. اب بھائی کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، تو ہم سب پر برے کا لیبل تو نہیں لگا سکتے نا، اور کسی کو برا بھی نہیں کہہ سکتے متعین کر کے کہ کسی کے لیے بدگمانی کرنے کے لیے دلیل چاہیے. بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے کہ تم نے اس کو فراڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر نہیں دیکھا اور تم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ تو فراڈی ہے، تو آخرت میں پوچھ ہوگی کہ تم نے اس کو فراڈی کیسے سمجھی، پکڑ ہو جائے گی آخرت میں. تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ تمہارے پاس تو دلیل ہی نہیں تھی، تم نے فراڈی سمجھ لیا اس کو. تو بھائی ذرا محتاط رہنا ہے، چپ کرنا رہنا ہے اس معاملے میں کہ یہ دین کی نسبت سے جو آ جاتے ہیں اگر وہ فراڈی ہیں تو ان کا معاملہ وہ جانے، ان کا رب جانے. ہماری ذمہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے وہ کرتے پھریں کہ کون کیا ہے. ہم تو اللہ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ان کا اکرام کریں. پھر کیا ہوگا کہ جتنا اس مدرسے میں خیر ہوگی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. شارٹ کٹ بتا دیا قاری صاحب نے اپنے عمل سے، شارٹ کٹ کہ بھئی اب وہ اس مدرسے میں 1500 طلبہ پڑھتے ہیں، آپ نے سفیر کی 1 دن کی ضیافت کر دی تو آپ نے اس کا معاون، آپ اس کے معاون بن گئے، تو گویا اس مدرسے میں آپ کا حصہ پڑ گیا. اب آپ کا حصہ پڑ گیا تو اس مدرسے میں جتنی خیر پھیلتی رہے گی آپ کو صدقہ جاریہ بن گیا. تو قاری صاحب اس طرح کے شارٹ کٹ بہت اختیار کر گئے. سینکڑوں مدرسے پنجاب کے ان کے کھاتے میں آ گئے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو کسی کو پتہ بھی نہیں. کس کو پتہ؟ کسی کو پتہ نہیں. اور آج انشاءاللہ قاری صاحب مزے کر رہے ہوں گے کہ کتنے سندھ کے مدرسے، کتنے پنجاب کے مدرسے، کتنے سرحد اور بلوچستان کے مدرسے ان کے اعتکاف میں ہم ہوتے تو جو سفراء رات یہاں گزارتے مجھے کہتے یار مفتی صاحب یہ سفراء کو دسترخوان پہ بٹھا لیں گے کہ یہ تو اعتکاف والوں کا. تو کبھی کبھی ہم کہتے یار یہ تو اعتکاف والوں کا ہے، مگر پھر یوں کرتے چلو ہم کچھ پیسے ڈال دیں گے اور ان کا اکرام کر دیں. تو پھر ان کو بٹھا لیتے تھے. یہ نہیں کہ اب ضیافت تو جس نے کی ہے وہ تو معتکفین کی ہے، تو پھر ہم کچھ پیسے ڈال کے اس کو بٹھا لیتے تھے. مگر قاری صاحب تاکید کرتے یار مہربانی کرو، یہ مسافر ہے بیچارہ، کہاں جائے گا سحری کرنے، رات کا وقت ہے، ہوٹل بھی بند ہوتے ہیں، ان کو ہم سحری پہ بٹھا لیتے. پھر ان کو سحری پر بٹھواتے تھے کہلا کر.
تو اس طرح وہ سفرا کا احترام کرتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے، یہ سب اعمال کر کے چلے گئے. اب انشاءاللہ ان کا صدقہ جاریہ بن گیا. تو وہ ہمیں بھی پیغام دے گئے ہیں کہ بھائی مدرسوں کی خدمت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اعمال کی پابندی کرو، ذکر کا اہتمام کرو. یہ سب ان کی زندگی کے معمولات تھے، وہ ہمارے لیے بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ایک نکاح ہے، نکاح کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي. نستغفر الله ونتوب إليك. یا اللہ اس نکاح کو بہت برکتوں والا بنا دیجیے. اے اللہ دونوں دولہا دلہن میں روز بروز بڑھنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت اور الفت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدم بنا دیجیے، ہم راز بنا دیجیے، ایک دوسرے کے مزاج کو پہچان کر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اس نکاح کو خوب برکتوں والا بنا دیجیے. دونوں خاندانوں کے لیے راحتوں کا، خوشیوں کا، مسرتوں کا، شادمانیوں کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ یہ دونوں دلہا دلہن کو ایک مثالی اسلامی جوڑا بنا دیجیے. اے اللہ ایک دوسرے کے مزاج کو پہچان کر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ یہ دلہن اپنے دولہا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی راحت بن جائے، اور دولہا اپنی دلہن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت بن جائے. ایسا ان دونوں کے درمیان تعلق قائم فرما دیجیے. ہر قسم کی نظر بد سے انہیں بچا لیجیے. یا اللہ ہر قسم کی نظر بد سے انہیں بچا لیجیے. حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، شریروں کے شر سے بچا لیجیے. اے اللہ جنات شیاطین کے اثرات سے بچا لیجیے، جادو ٹونے سے بچا لیجیے. اے اللہ خوب ان کی ہر موقع پر مدد فرمائیے. ہر قسم کے غموں سے بچا لیجیے، صدموں سے بچا لیجیے، پریشانیوں، بیماریوں، الجھنوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ان کی خوشیاں دونوں کے والدین کو نصیب فرمائیے. اور اے اللہ اس نکاح کو تحسین سطر کا ذریعہ بنا دیجیے، تکمیل ایمان کا ذریعہ بنا لیجیے. اے اللہ روز بروز بڑھنے والی محبت کا ذریعہ بنا لیجیے. اے اللہ ان کی خوشیاں ان کے والدین کو دکھا کر والدین کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا فرما دیجیے. اے اللہ دونوں خاندانوں کو جیسے آج محبت کے ساتھ جوڑا ہے، اے اللہ سدا یہ اسی طرح محبت کے ساتھ جڑے رہیں. اے اللہ ہر قسم کی بدگمانیوں سے انہیں بچا لیجیے، اور اے اللہ رنجشوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ہر قسم کی شر سے بچا لیجیے. ہر قسم کی خیریں بھلائیاں انہیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یہ سب لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصنون دعا تعلیم فرمائی ہے، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. اے اللہ ان دونوں دلہا دلہن کے حق میں قبول فرما لیجیے. اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت جو دعائیں مانگی وہ دونوں دلہا دلہن کے حق میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجیے، غموں سے، صدموں سے، بیماریوں سے بچا لیجیے. اے اللہ یہ بچی جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر کو جنت نظیر بنا دے، اور اے اللہ جس گھر سے نکلی ہے اس گھر میں بھی اے اللہ خوب رحمتیں برکتیں ڈال دیجیے. اور اے اللہ جن جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے سب کو جوڑ والے، نباہ والے، محبتوں والے، برکتوں والے رشتے عطا فرما دیجیے. سب کے لیے عافیت کے، خیر کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ یہ سب لوگ آپ کی محبت میں یہاں جمع ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں. اے اللہ اور بہت سے ساتھی نکاح کی نسبت سے اپنے رشتے ناطے صلہ رحمی کی نیت سے آئے، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل سے نواز دیجیے. یا اللہ ہمارے قاری صاحب کی بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، درجات عالیہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کی تمام مسائی جمیلہ کو قبول فرما لیجیے. ان کی قبر کو اللہ باغ جنت بنا دیجیے، ان پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے. اور اے اللہ ان کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے اے اللہ آپ اپنے فضل سے بھر دیجیے.
اپنی خاص الخاص معیت خاصہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، بچیوں کو، سب کو نصیب فرمائیے. ہماری مسجد والوں کو اللہ اپنی معیت خاصہ نصیب فرما دیجیے. مدرسے والوں کو معیت خاصہ نصیب فرما دیجیے. اللہ جن جن کی خدمتیں قاری صاحب فرماتے تھے ان سب کو اے اللہ قاری صاحب کا نائب اپنی رضا، اپنی معیت کی شکل میں دے دیجیے. محروم نہ فرمائیے اے اللہ، محروم نہ فرمائیے. اللہم اغفر لہ وارحمہ ووسع مدخلہ واکرم نزلہ. اللہم عافہ واعف عنہ. اللہم اغسلہ بالماء والثلج كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم نزله. اللهم وسع مدخله. اللهم أكرم نزله. یا اللہ جس طرح حضرت قاری صاحب مہمانوں کا اکرام فرماتے تھے، آج آپ کے پاس مہمان بن کر ہیں. اللہ ان کی خوب خوب مہمانی فرمائیے اور اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنا دیجیے. اے اللہ پسماندگان کو سب کو صبر جمیل دیجیے. اے اللہ یہ آپ کی نعمت تھے، اس نعمت کا بدل سب کو نصیب فرما دیجیے. کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے. سب کے نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما. سب بیماروں کو شفا دے دیجیے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. جو دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ یہ رجب کے مہینے کا احترام نصیب فرما دیجیے. گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے، نیکیوں کی ہمیں توفیق دے دیجیے. اللہ روز بروز اپنے قرب میں، اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھائیے. اللہ آپ سے دوری سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہر قسم کے معصیتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے. اے اللہ جو شامت اعمال ہم پر مسلط ہے اسے دور فرما دیجیے. ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، ان کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے. اے اللہ ان کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خوشیوں کے، راحتوں کے، برکتوں کے فیصلے نازل فرما دیجیے. اور آزمائش سے، ابتلا سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائیے. ان کے دشمن کو مغلوب فرما دیجیے. یہود و نصارہ کو خائب اور خاسر، ناکام و نامراد فرما دیجیے. ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے. اے اللہ انہیں مغلوب کر دیجیے اور مجاہدین کو غالب فرما دیجیے. غلبہ فتح مبین عطا فرما دیجیے، غلبہ کامل عطا فرما دیجیے. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے. ہمارے آقا پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے. کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا کو پہنچا دیجئے. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق، قلبی انسیت، قلبی لگاؤ نصیب فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچوں میں ہمیں ڈھال دیجیے. اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا